حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کو جس مقصد اور جس پرپس سے اس دار فانی کے اندر پیدا کیا ہے، وہ یہ کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کی جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔ لیکن یہ عبادت، یہ بندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی وقت، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ متعین نہیں کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ سال بھر میں کسی ایک مہینے اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کی بندگی کر لیں، اللہ کی اطاعت کر لیں اور پورے سال آپ غفلت میں زندگی بسر کر دیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی بخشش ہو جائیں گی۔ یا سال بھر میں کسی ایک دن اللہ کی بندگی کر لیں، کسی ایک ہفتے اللہ کی عبادت کے لیے متعین کر لیں اور بقیہ سال کے پورے دن، پورے ایام آپ ایسی غفلت میں زندگی بسر کر لیں، ایسا اللہ رب العالمین نے متعین نہیں کیا ہے۔ بلکہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں تو واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو لہذا جب ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ہر لمحہ، زندگی کے ہر منٹ، ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارے، اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزارے، اور یہ عبادت اس وقت تک کرتے رہیں جب تک کہ ہماری موت نہ ہو جائے، جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اللہ رب العالمین کی یعنی اپنے رب کی تسبیح، تحلیل، حمد بیان کرتے رہو، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور تم سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یہ بندگی، یہ عبادت اس وقت تک کرتے رہو یہاں تک کہ یقین کا دن آ جائے، یہاں تک کہ یقین آ جائے یعنی قیامت کا دن قائم ہو جائے، یعنی قیامت تک آپ کو اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہمارا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ ایک تو عبادت سے کوسوں دور ہے، غافل ہے، اس پر ستم یہ ہے کہ ہم میں سے بعض اپنے آپ کو علماء کہنے والے، اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار کہنے والے، اپنے آپ کو شریعت کے جانکار کہنے والے، اپنے آپ کو ورثۃ الانبیاء سے ملقب کرنے والے لوگوں کو اس بات پر باور کراتے ہیں کہ اگر آپ نے سال کے کچھ ایام، سال کے کچھ مہینے، سال کے کچھ دن آپ نے عبادت کر لیے، بقیہ دن آپ عبادت کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، سال بھر میں کوئی ایک مہینہ اگر آپ نے عبادت کر لیے، سال بھر کے کچھ چند ایام آپ نے عبادت کر لیے، یہ آپ کے لیے نجات کے باعث بن جائیں گے، یہ آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ افسوس کی بات ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ کا جب تک موت نہ آ جائے، جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے، تب تک آپ اللہ کی بندگی کرتے رہیں، اور ہم اور آپ یہ دعوت دیتے ہیں، ہم اور آپ یہ باور کراتے ہیں کہ سال کے کچھ ہی ایام ہم کیا کریں،
اللہ کی بندگی کر لیں, یہی ہمارے لیے کامیابی ہے, یہی ہمارے لیے کامرانی ہے. میرے بھائی اور دوستو, یہ نہیں. اگر ایسا ہوتا, سال کے کسی ایام کو, کسی دن کو, کسی وقت کو عبادت کے لیے خاص کرنا مقصود ہوتا, یا وہی ہمارے لیے نجات کے ذریعہ بنتے, یا وہی عبادت کے لیے ہمارے فائدے مند ہوتے, تو پھر اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لا تخصوا یوم الجمعہ بصیام. یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام ولا تخصوا یوم الجمعہ بصیام, کہ جمعے کی رات کو عبادت کے لیے, قیام کے لیے خاص نہ کرو, اور نہ ہی جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو. ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اس بات کو کہا گیا ہے کہ جمعے کا دن ہفتوں کے سارے دنوں میں سردار کی حیثیت رکھتے ہیں, افضل ترین دن ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دنوں میں سب سے بہترین دن وہ دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے, اور وہ دن جمعے کا دن ہے, یوم الجمعہ. یعنی جن ایام میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن جمعے کا دن ہوتا ہے. یعنی افضل ترین دن جمعے کا دن ہے, اور ان افضل ترین دن میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں آپ کو جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص کرنا نہیں ہے, جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا نہیں ہے. تو آپ بھلا بتلائیے کہ اگر دن کو متعین کرنا یا کسی خاص دن کو یہ عبادت مقصود ہوتی تو اللہ کے نبی اس بہترین اور افضل ترین دن کو کیوں منع کرتے؟ اس سے واضح ہو گئی کہ ہمیں دن ہر لمحہ ہر وقت عبادت کرنی ہے. کوئی دن, کوئی وقت, کوئی رات عبادت کے لیے خاص نہیں ہے. یہ میرا جو کلام ہے, یہ میری جو گفتگو ہے تمہیدی گفتگو ہے, اور یہ تمہیدی گفتگو اس لیے ہم نے کیا کیونکہ آج ہم اور آپ جن ایام سے ہو کر گزر رہے ہیں, یہ ایام, یہ مہینہ جو ہم پر سائے فغن ہے, ماہ شعبان کے نام سے جانتے ہیں. لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس مہینے کے تعلق سے 2-4 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ان میں پہلی بات یہ ہوگی کہ اس ماہ کی فضیلت کیا ہے, اور اس کے بعد اس ماہ میں خاص اعمال کیا ہیں, اور اس کے بعد اس ماہ میں ہمارے اور آپ کے ذریعے سے کیے جانے والے اعمال کی تحقیقی جائزہ مختصر انداز میں, کیونکہ وقت کم ہے تفصیلی بیان نہیں کر سکتا, لیکن اشارتاً ان تینوں ٹاپک پر بات کی جائیں گی. رہی بات اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں, تو اس کے لیے آپ اتنا جان لیجئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں یہ کہتے ہیں, ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال. کہ ماہ شعبان وہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ اللہ کی عبادت سے, اللہ کی بندگی سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے, اور رمضان کا مہینہ آپ جانتے ہیں کہ یہ افضل ترین مہینہ ہے.
تو ان دونوں کے درمیان یہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں. اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کی جاتی ہیں. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں ایک ورکر کے طور پر. مان لیجئے ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک ڈیوٹی دے کر بھیجا ہے, اور وہ ڈیوٹی ہماری کیا ہے؟ ہم نے ابھی بیان کیا کہ وہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں, اللہ کی عبادت کریں. اب ہماری ڈیوٹی کو شمار کرنے کے لیے, دیکھ بھال کرنے کے لیے کہ ہم نے کتنا ڈیوٹی کیا, کتنا اعمال کیا, کتنا کام کیا اور نہیں کیا, اس کی اٹینڈنس لینے کے لیے ہمارے پیچھے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو لگا دیا ہے. اب فرشتے اپنے ہمارے اعمال کو, ہماری ڈیوٹی کو نوٹ کرتے ہیں, وہ اللہ رب العالمین تک لے جاتے ہیں, یہ رپورٹنگ کرتے ہیں. یہ رپورٹنگ کا جو معاملہ ہے یہ 4 طریقے سے ہوتے ہیں. ایک تو یومیہ رپورٹنگ ہوتی ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں, چینج ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے عصر کے وقت. اسی طریقے سے ایک رپورٹنگ منتھلی ہوتی ہے, اور ایک رپورٹنگ سالانہ ہوتا ہے, جو کہ یہ سالانہ رپورٹنگ ہے. ماہ شعبان میں اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا رپورٹ پیش کیا جاتا ہے, ہم نے کیسے اعمال کیا ہے. تو اس اعمال کو ہمارے جو پیش کیے جاتے ہیں یہ اس مہینہ ہے. بس اس کی فضیلت کے لیے حدیث میں یہی ایک حدیث ہے, اور اس کے بعد اس کی دیگر کوئی فضیلت نہیں ہے. حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے, تو لہذا اس میں ہم اور آپ جیسے بعض لوگ گمان کر لیتے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. نہیں, یہ حرمت کا مہینہ نہیں ہے. اس کی فضیلت صرف اتنی سی ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں. اب اس مہینے کے خاص اعمال کیا ہیں کہ اللہ کے رسول سے کوئی اعمال ثابت بھی ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. اس تعلق سے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ کو دیکھیں, احادیث کا مطالعہ کریں, تو ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. كان احب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصومه شعبان ثم يصله برمضان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین مہینہ ماہ شعبان ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. ثم يصله برمضان, اور پھر آپ رمضان میں روزہ رکھتے تھے. یعنی جو سب سے زیادہ روزے کا اہتمام کرتے تھے 12 مہینوں میں, ان میں 2 مہینے ہیں, ایک شعبان کا مہینہ اور ایک رمضان کا مہینہ. اسی طریقے سے حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ کثرت سے کوئی دیگر مہینے میں اگر روزہ رکھے ہیں, روزے کا اہتمام کیا ہے, تو وہ ماہ شعبان کا ہے. تو اس مہینے کے اندر ہمیں جو اعمال ثابت ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں, روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روزے کا اہتمام ملتا ہے, اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. کسی دن کو خاص کر کے نہیں, کسی تاریخ کو خاص کر کے نہیں, کسی ایام کو خاص کر کے نہیں, بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے
کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے، صحابہ کرام بیان کرتے کہ ہم گمان کرنے لگتے کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ توڑیں گے نہیں، افطار نہیں کریں گے، یعنی لگاتار جب روزہ رکھنا شروع کرتے لگاتار رکھتے چلے جاتے، 2 4 5 6 7 رکھتے چلے جاتے، اور پھر جب افطار کرتے روزہ رکھنا بند کرتے، صحابہ کرام کہتے کہ اب ہمیں گمان یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول اب دوبارہ اس مہینے میں روزہ رکھیں گے ہی نہیں، یعنی جب افطار کرتے روزہ توڑ دیتے تو لگاتار 2 4 5 6 7 دن توڑتے چلے جاتے، روزہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ عادت مبارکہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں وہ یہ ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھے، کسی ایک تاریخ کو متعین کر کے نہیں۔ اگر رکھنا چاہیں جیسے شروع کے 10 دن آپ روزہ رکھ لیں، یا بیچ کے 10 دن آپ روزہ رکھ لیں، اخیر کے 10 دن آپ روزہ رکھ لیں، اس طریقے سے آپ روزہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ لیکن ان روزہ کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں ایک بات اور خیال رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے 2-3 دن پہلے کا روزے کو منع کر دیا ہے۔ رمضان سے 2-3 دن پہلے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ نے ارادہ کیا کہ ہم آخری عشرے میں روزہ رکھ لیں گے تو آخری عشرے میں 2 4 7 روزہ رکھیں، لیکن 3 دن پہلے آپ روزہ توڑ دیں، الا ہے کہ وہ بندہ جو ہر مہینے کے آخر میں یا ہفتہ والے جو پیر یا جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، اب رمضان سے پہلے دن یا رمضان سے 2 دن پہلے وہ دن آ گیا ہو تو اس میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے ہمیشہ رکھنے کا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر کوئی خاص اعمال نہیں ملتے۔ اب اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان روزوں کے بارے میں، حکمت کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین واحب ان یرفع عملی انا صائم۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کا حکمت کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، اور اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کو پیش کیا جاتا ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے جو اعمال اللہ رب العالمین کو پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تو اس لیے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن اس روزہ یا اس فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ اس ماہ شعبان میں جیسے اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم دیکھیں کہ 15ویں شعبان کے بارے میں مشہور ہیں کہ اس میں لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، شب برات یعنی رات جاگتے ہیں۔ اس تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو اس حدیث میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ ثابت ہے، لیکن اس میں خاص طور پر 15ویں تاریخ کو اعمال پیش کیا جاتا ہے، ایسا حدیث میں نہیں بیان کیا، اس مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب وہ تاریخ کون سی ہے حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو اس سے ہم اور آپ اپنے سے استدلال کر کے 15ویں تاریخ قرار دیں اور اس دن خاص طور پر عبادت کریں، نہیں، ایسا ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں یہ بیان کیا کرتے تھے، فَأَمَّا خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ سب سے بہترین بات
اللہ کی بات ہے اور سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثات، اور سب سے بدترین بات، سب سے بدترین معاملہ، سب سے بدترین احکام وہ ہے جو دین میں نئے طور پر ایجاد کیے گئے ہوں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ دین میں وہی کام کر سکتے ہیں جو کام اللہ نے بیان کیا ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو۔ اگر وہ کام اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا ہو، وہ کتنا ہی اچھا عمل ہو، کتنا ہی اچھا کام ہو، وہ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بجائے نجات کا ذریعہ بنے، وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی، کیونکہ ہم نے دین میں نیا کام ایجاد کیا اور یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم 15ویں تاریخ کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اسی دن ہمارے اعمال اللہ رب العالمین تک پیش کیے جاتے ہیں۔ اب رہی بات جو 15ویں تاریخ 15ویں شعبان کی فضیلت کی بات ہے کہ اس میں کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، تو اس تعلق سے اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو ایک حدیث ملتی ہے جو صحیح سند سے ہے، وہ یہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ، اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کی طرف آتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ کو، یعنی 15ویں رات کو، آدھی رات کو، یعنی شعبان کے مہینے کی نصف حصے کی رات کو، فیغفر لجمیع خلقہ، اور اپنے تمام تر بندوں کو بخش دیتے ہیں، تمام تر ہر ایک بندے کو بخش دیتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، الا مگر لمشرکین او مشاحن، مگر ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو مشرک ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، او مشاحن، یا جو اپنے دلوں میں کینہ، بغض، حسد رکھے ہوں کسی کے بارے میں، اپنے مسلم بھائی کے بارے میں یا دین کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی ہو، وہ اپنے دل میں اگر کینہ رکھا ہے، ان کے دل میں حسد پنپ رہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی یہ عام بخشش ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اب اس حدیث میں غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ یہ حدیث 15ویں شعبان کے بارے میں ہے۔ تو اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ اس حدیث میں کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ جو بندہ 15ویں رات کو رات جاگ کر عبادت کرے اسی کو بخش دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کو بخش نہیں دیا جائے گا۔ لجمیع خلقہ، تمام مخلوق، چاہے وہ رات بیداری کرے یا نہ کرے، چاہے وہ سو کے رات گزارے، چاہے عبادت میں رات گزارے، ہر بندے کو بخش دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو، ان کے دل میں شرک کی بیماری نہ پائی جائے، ان کے دل میں کینہ، کپٹ، حسد نہ پائی جائے، تو وہ بندہ اس مغفرت کے مستحق قرار پائیں گے، اس بندے کو یہ مغفرت نصیب ہوگی۔ تو اس حدیث کو پیش کر کے اگر ہم اور آپ یہ استدلال کریں کہ چونکہ اس رات کو بخشش کی رات قرار دی گئی ہے، اس رات کو مغفرت کی رات قرار دی گئی ہے، اس لیے ہم اعمال کریں گے، عبادت کریں گے، رات بیداری کریں گے، شب بیداری کریں گے، یہ ہم نہیں کر سکتے،
کیونکہ شب بیداری کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. عبادت کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. ہم عبادت اسی وقت کر سکتے ہیں جس وقت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حکم دیا ہے. ہم وہی عبادت کر سکتے ہیں جس عبادت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم عبادت اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں. اگر ہماری عبادت رسول کے طریقے کے برخلاف ہے تو وہ عبادت نہیں. ہماری عبادت رسول کے بتلائے ہوئے اوقات کے برخلاف اوقات پر ہے، وہ عبادت نہیں. ہماری عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے علاوہ عبادت ہے تو عبادت نہیں، چاہے وہ کتنی اچھا اور کتنا ہی بھلا ہمیں کیوں نہ لگے، کتنی نیک کا کام کیوں نہ لگے. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے. اگر کوئی 5 رکعت پڑھ لے نماز ہی ہے، لیکن وہ 5 رکعت وہ نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے خلاف ہے. کوئی شخص ظہر کی نماز صبح 10 بجے ادا کر لے تو وہ نماز ظہر کی نماز نہیں شمار کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے جو ظہر کے نماز کا وقت بتلایا ہے وہ یہ کہ زوال کے بعد. تو اگر زوال سے پہلے کوئی ظہر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو ان کی نماز نہیں ہوئی، گرچہ نماز اچھی عبادت ہے. اسی طریقے سے روزہ سب سے اہم ترین عبادت ہے، لیکن اگر کوئی دن کے بجائے کہے کہ نہیں میں رات کا حصہ روزے میں کے لیے اختیار کروں گا اور رات کا حصہ روزہ رکھے تو کیا ان کا روزہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح کر دیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. تو روزہ وہی قابل قبول اور روزے میں شمار کیا جائے گا جو ان اوقات میں رکھے جائیں گے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہماری عبادت وہی عبادت ہوں گی جو اللہ کے رسول نے عبادت قرار دیا اور جس وقت جو عبادت کرنے کا حکم دیا اور جس طریقے سے. اب ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہم نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو سینے میں باندھ لے. صحیح روایت سے ثابت ہے. پھر اس میں ہم ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر کوئی سورت ملا لیں. اس کے بعد ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور پھر رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھیں. تو یہ نماز کا طریقہ اللہ کے رسول نے بیان کیا. اگر اس طریقے سے ہم نے نماز پڑھی تو ہماری نماز ہے، قابل قبول ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن طریقہ کیسا فالو کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں. انہوں نے کیا کیا کہ نماز تو پڑھی لیکن رکوع پہلے کر لیا اور قیام بعد میں کر رہا ہے. رکوع پہلے کر لیا، قیام بعد میں کر رہا ہے. کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. سجدہ پہلے کر رہا ہے، رکوع بعد میں کر رہا ہے، نماز ہوگی؟ نماز ہی پڑھ رہا ہے نا، وہ نماز ہی بتا رہا ہے. لیکن طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا. وضو کرتے ہوئے ہماری وضو کب قبول ہوگی؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے وضو کرنے کا کہ پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے، کہاں تک؟ کلائی تک. اس کے بعد پھر کلی کریں گے. جو ترتیب اللہ کے رسول نے بیان فرمائے اس ترتیب سے اگر ہم وضو کریں گے تو وضو ہوگی، اور جب ہماری وضو ہوگی تو ہماری نماز بھی قابل قبول ہوں گی. لیکن اگر ہم نے وضو کرتے ہوئے پہلے ہاتھ دھونے کے بجائے ہم نے پہلے چہرہ دھل لیا یا ہم نے پہلے پاؤں دھل لیا تو کیا ہمارا وضو ہوگا؟ نہیں. تو پھر ہماری نماز بھی نہیں ہوگی.
تو یہی چیز اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس دن یعنی 15ویں شعبان کی رات کو تمام لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ اس میں نماز پڑھی جانی چاہیے، اس میں شب بیداری کرنی چاہیے، ذکر نہیں ہے۔ جب ذکر نہیں ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو شب بیداری کرے گا اور جو نہیں کرے گا سب کے لیے عام مغفرت ہے، الا کہ دو لوگ جن کے دل میں شرک اور بغض پایا جائے گا، کنات پایا جائے گا، اناد پایا جائے گا، حسد پایا جائے گا، ان کے علاوہ سارے لوگوں کو بخشش ہوگی۔ بلکہ جو لوگ اس 15ویں شعبان کو شب بیداری کرتے ہیں اور چراغا کرتے ہیں، وہ چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس تعلق سے وقت کافی ہو چکا ہے، میں خلاصہ یہ بیان کر دوں کہ جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں شب بیداری کے تعلق سے یا اس میں چراغا کرنے کے تعلق سے، ساری کی ساری روایتیں یا تو موضوع ہے یا تو ضعیف ہے۔ جو صحیح ترین روایات ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور ان صحیح ترین روایت سے جو اعمال بھی ثابت ہو رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اس مہینے میں صرف اتنا اعمال ثابت ہو رہے ہیں کہ آپ کثرت سے روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال، ہماری رپورٹنگ کی جاتی ہے اللہ تک، اور خاص طور پر 15ویں شعبان کو یہ ہمارے اللہ رب العالمین عام مغفرت کرتی ہیں۔ بلکہ اس حدیث کے علاوہ بھی دیگر احادیث یہ ہے کہ صرف 15ویں شعبان کو نہیں بلکہ ہر رات اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے کون ہے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں۔ تو گویا کہ ہر رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، ہر رات اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے۔ تو صرف 15ویں شعبان کو کیوں؟ ہر رات ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر رات ہمیں اٹھ کے اللہ رب العالمین سے رو کر گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، ہماری مانگ پوری ہوگی۔ 15ویں شعبان کو کیوں خاص؟ اس کے لیے ایک دلیل پیش کرتے ہیں، ایک دلیل کا تھوڑا سا میں آپ کو پوائنٹ بتا دوں، ساری دلائل تو پیش نہیں کر سکتا، لیکن جو مشہور ترین دلیل پیش کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جنت البقیع رات میں تشریف لے گئے اور ان کے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی۔ یہ ولی وہ واقعہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس واقعے کے بارے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ واقعہ واقعی ثابت ہے، صحیح ترین واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد، وہ پوری تفصیل سے میں بیان نہیں کر سکتا، وقت کی قلت ہے، لیکن اللہ کے رسول جنت البقیع گئے تھے، ان کے پیچھے حضرت عائشہ گئی تھی، اور پھر واپسی میں یہ بات چیت ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اللہ کے رسول نے تھپ تھپایا بھی، اور یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، صحیح مسلم میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس واقعہ میں جو ہم اور آپ نے جوڑ لیا ہے وہ یہ کہ یہ واقعہ 15ویں تاریخ کو پیش آیا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں کہیں پہ بھی کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ واقعہ جنت البقیع کا جو واقعہ ہے وہ 15ویں شعبان کو پیش آیا، نہیں کر سکتے۔ اب رہی بات، جب یہ واقعہ 15ویں شعبان کا ہے ہی نہیں تو ہم اور آپ کیوں کر جنت قبرستان جائیں اور چراغا اور روشن کریں؟ اس تعلق سے جو بھی روایت، اس روایت کے علاوہ جو بھی روایتیں بیان کی جاتی ہے 15ویں شعبان کی رات کی شب بیداری کے بارے میں یا پھر ان کے اعمال کے بارے میں یا چراغا کرنے کے بارے میں، ساری روایتیں من گھڑت اور موضوع ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات کے بارے میں اگر میں مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ 15ویں شعبان کو ہی پیش آیا،
ٹھیک ہے، ذرا سوچئے گا اللہ کے رسول کیسے گئے جنت البقیع؟ جلوس میں گئے، گروپ بندی میں گئے، روشنی کر کے چراغا کر کے گئے؟ اللہ کے رسول اکیلے چپکے سے گئے. اس حدیث کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول جب سوتے ہوئے سونے کے لیے گئے, اپنی چادر بچھا لیے اور اپنی جوتے کو سینے بستارے کے پہ سیدھے رکھے اور آپ لیٹ گئے اس چادر پہ. پھر چپکے سے آہستہ سے اٹھے تاکہ حضرت عائشہ کو پتہ نہ چلے, اپنی چادر کھینچا اور اوڑھے اور نکل گئے. حضرت عائشہ کو پتہ چل گیا, احساس ہوا, وہ بھی اٹھے چپکے سے اور پیچھے پیچھے چلتے گئے. وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہاں ٹھہرے کچھ دیر, پھر میں نے دیکھا کہ آپ پلٹ رہے, میں دوڑتے گئے. آپ جس قدر تیز رفتار قدم بڑھاتے میں بھی اسی طرح, آپ دوڑنے لگتے تو میں بھی دوڑتا, یہاں تک کہ میں گھر پہنچ گئے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے لیٹ گئے. پوچھے آپ کے سانس کیوں پھول رہا ہے, بڑے بڑے سانس کیوں ہیں؟ حضرت عائشہ چھپانے لگی بات. اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ چھپا لیں گے تو مجھے اللہ بتا دے گا. پھر پورے واقعہ ان کے سامنے پیش کیا گیا. تو اس حدیث میں کہیں آپ کو ملا کہ اللہ کے رسول چراغا کر کے, بتی لے کے, لائٹس کر کے یا گروپ بندی کر کے قبرستان گئے؟ واقعی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروی کرنے والے ہیں, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں, تو ہمت ہے رات کی 12 بجے اکیلے تنہا اندھیری میں قبرستان جا کے دکھا دے. اتنی ہمت ہے تو آپ اتنے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرتے ہیں, تو ذرا قبرستان اکیلے تنہا بنا چراغا کے جا کے دکھا دے. تب ہماری ہمت کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول نے چراغا کیا تھا, تو پھر ہمارا اور آپ کا چراغا کیوں, یہ گروپ بندی کیوں؟ تنہا جا کے دکھائیں ایک کے بعد دیگرے. چونکہ یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے کہ کہیں کسی قبرستان میں چراغا کر کے جایا جائے. ہم نے, اور یہ واقعہ اصل میں 15ویں شعبان کا ہی نہیں, ہم نے خود سے بنا لیا. اور یہ واقعہ خود سے بنانے کا وجہ یہ ہے, اور ان کا آپ دیکھیں گے کہ ہر ملک میں, ہر کنٹری میں, ہر جگہ الگ الگ طریقے سے اس کو فالو کیا جاتا ہے. اگر اللہ کے رسول سے ثابت ہوتی تو ایک طریقہ پایا جاتا, یا الگ الگ طریقہ. یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اب اس مہینے کے تعلق سے ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ کیا یہ فیصلوں کا رات ہے, یعنی 15ویں شعبان کی رات دنیا میں جو انسان ہیں ان کے ہر معاملے کو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کو کتنے روزی ملے گی, کس کو کیسا کیا اٹھایا جائے گا, کب اٹھایا جائے گا, اس کا فیصلہ ہوتا ہے. جیسے کہ لوگ پیش کرتے ہیں اور اس میں دلیل پیش کرتے ہیں, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اس آیت کریمہ کو دلیل میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس رات ہمارے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا, ہمیں کتنا رزق ملے گا. اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے, پہلی ٹکڑے میں, پہلے حصے میں آپ غور کریں, کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, بے شک ہم نے اس کو, یہاں پہ اس سے مراد قرآن کریم کو, بے شک ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں, بابرکت رات میں نازل کیا, اتارا. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ, بے شک ہم اس میں ڈرانے والے ہیں. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ, اور اس میں ہر معاملے کو فیصلہ کیا جاتا ہے, ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. بات صحیح ہے, لیکن غور کرنے کی بات ہے, جس رات ہمارے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے اس رات کون سا معاملہ پیش آیا تھا؟ قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا. کیا پیش آیا تھا؟ قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا. تو اب یہ رات کون سی رات ہوگی؟ سورۃ القدر پڑھیے, اس میں بتا دیا گیا کہ قرآن کریم کب نازل ہوئی؟ لیلۃ القدر میں. اور یہ لیلۃ القدر کون سی رات میں آتی ہے, کس مہینے کی رات میں آتی ہے؟
سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. پتہ یہ چلا کہ یہ جو مبارک رات ہے جس میں ہمارے معاملے کو فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے رزق یا ہمارے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات. اور وہ رات کون سی کس مہینے میں آتی ہے؟ وہ ماہ رمضان میں آتی ہے. 15ویں شعبان کا کہاں ذکر ہے؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو خود قرآن کو اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ قرآن نے جو ہمیں اور آپ کو راستہ بتلایا ہے اسے ہم سمجھ سکیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو پڑھنا یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر لے جائیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے. واللہ اسی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور ان خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور دین میں وہی اعمال کریں جو اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بیان کر کے ہمیں بتلائے ہیں. خلاصہ کرام یہ ہے کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ کثرت سے روزہ رکھا جائے، کسی بھی تاریخ کو متعین کر کے کوئی بھی اعمال ثابت نہیں، نہ چراغا نہ شب بیداری، کوئی اعمال ثابت نہیں ہے. جو لوگ اس مہینے میں شب بیداری کرتے ہیں وہ اصل میں آنے والا مہینہ رمضان المبارک کے لیلۃ القدر کی اہمیت کو کم کرنے کی سازش ہے، اور وہی دلیل پیش کر رہے ہیں جو لیلۃ القدر کی دلیل ہے. افسوس کی بات یہ ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جواب میں آپ کو دے دوں جو اعتراض لوگوں کو الجھانے کے لیے کیا جائے گا. اگر یہ بات پیش کی جائے کہ کہے گا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ 15ویں تاریخ اتنی اہمیت کے حامل ہے تو پھر ہم اس میں شب بیداری کیوں نہ کریں، اس میں ہم عبادت کیوں نہ کریں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ میں نے کہا کہ عبادت وہی ہوگی جو عبادت اللہ کے رسول نے کی ہے یا جس دن کرنے کا حکم دیا ہے. 15ویں رات کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں یا لوگوں کو مغفرت کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی عبادت کا ذکر نہیں ہے، کوئی نماز کا ذکر نہیں ہے، کوئی روزے کا ذکر نہیں ہے. اس لیے ہم روزہ نماز نہیں کر سکتے، نہ ہی رات شب بیداری کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.